السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاسين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. ناظرین کرام، پروردگار آپ حضرات کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ کی شامل حال ہو. ان لوگوں میں سے پروردگار ہمیں قرار دے کہ جو اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہمیں قرار نہ دے جن سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ناراض اور ناخوش رہتا ہے. اس لیے کہ اگر امام کا دل خوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سند ہے انسان کے پاس کہ یہ شخص کامیاب ہے اور اس کی زندگی کامیاب ہے. ہمیں ان لوگوں میں سے بنا پروردگار جس طریقے سے امیر المومنین کے لیے بزر و سلمان تھے اور وہ مطیع تھے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے پروردگار جس طریقے سے عمار تھے. ہمیں ان میں سے قرار دے پروردگار جس طرح سے مالک اشتر اطاعت کرتے تھے. ان لوگوں میں سے بنا دے پروردگار جنہوں نے اپنی پیشانی کو اور اپنے سر کو در اہل بیت پر جھکایا اور معرفت اہل بیت حاصل کری، اور اس کے بعد آج تک پروردگار تو نے انہیں باقی رکھا، اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر باقی رکھا اور انہیں بھی عزت دی پروردگار. اس لیے کہ یہ لوگ اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے، متصل تھے. تو جو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے پروردگار اسے اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ویسے ہی بلند کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں نجف میں ایک عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین، علامہ امینی. ہمارے شیعہ علماء میں سے، خدا رحمت کرے، بہت زحمت کری انہوں نے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے الغدیر. تو اس میں انہوں نے جو بھی امیر المومنین کے حوالے سے چیزیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے.
शेर हो, मद्दाही हो, अहादीस हो, फ़ज़ाइल, हर तरह की चीज़ें जो अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक़ थी, ज़हमत की इन्होंने कहाँ कहाँ मुल्क में दौड़ दौड़ के इस कदर मोहब्बत इमाम अली अलैहिस्सलाम से, हत्ता कि मिलता है ये हिंदुस्तान तक गए। और यही है, आप अगर उनकी कब्र पर जाए तो उनकी वो तस्वीरें लगी हुई है कि जब वो हिंदुस्तान जाते हैं और वहाँ की लाइब्रेरियों में, वहाँ के किताब खानों में जाते हैं और किताबें पढ़ते हैं और वहाँ से मवाद इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हैं, उसमें लिखते हैं, उनके बारे में है। ये आप देखिए कि इमाम की खिदमत का क्या सिला मिलता है। इनके फर्जंद कहते हैं कि एक दिन ख्वाब में देखा कि लोग खड़े हुए हैं, महशर है, और मौला अली अपने चाहने वालों को कौसर का जाम पिला रहे हैं। एक कूजे से, एक बर्तन से निकाल निकाल के अपने चाहने वालों को कौसर का जाम पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं सबको। अब इनकी बारी आती है, जब पिला चुके, जब इनकी बारी आए और ये पहुँचते हैं तो एक मरतबा मौला अली ने वो कूज़ा, वो बर्तन रख दिया। आप सोचेंगे बर्तन रख दिया इतनी खिदमत करने वाले के लिए और उसे पानी नहीं पिलाया? नहीं, बर्तन रख दिया इसलिए, और उसके बाद मौला अली ने अपने हाथों में चुल्लू में पानी उठाया और उठाने के बाद अल्लामा अमीनी को अपने हाथों से पानी पिलाया। कहा, ऐ अमीनी, तुमने दुनिया में हमारे लिए ज़हमत करी, हमारा नाम रोशन किया, तो हम दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, तुम्हारा जिक्र बाकी रखेंगे, लोगों के सामने तुम्हारा जिक्र होगा, क्योंकि तुमने हमारा जिक्र बाकी रखा है। ऐज़ान मोहतरम, तो इमाम की खिदमत रायगा नहीं जाती है। कभी हमें भी तो मौका मिले, कभी हमें भी तो ये तौफीक हो कि हम भी अहले बैत के लिए कोई कदम बढ़ाए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ करें, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा काम कि जो इमाम के ज़ुहूर को नज़दीक करे, जिससे हमारा इमाम खुश हो। इमाम को हम बुला रहे हैं बड़े आब व ताब के साथ, क्या हमारे घर इस काबिल है कि इमाम ज़माना अगर हमारे घर में आए तो हम ये कह सकें कि हाँ, हमारा घर इस काबिल है कि इमाम ज़माना तशरीफ़ ला सकते हैं? क्या हमारी नशिस्तें, हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है कि अगर बैठते हैं तो कभी इमाम ज़माना का भी जिक्र करते हैं? उस नशिस्त में क्या इमाम ज़माना बैठ सकते होंगे? ऐसी नशिस्तें जो ग़ीबतों से भरी पड़ी है, दूसरों की बुराइयों से भरी पड़ी हो, जहाँ गाली गलौज होता हो, जहाँ फिल्मों की बातें होती हो, ऐसी जगह पे बैठकर और ऐसे लोगों के साथ उठ बैठकर फिर हम ये तवक्को रखते हैं कि इमाम हम अपने ग़ुलामों में शुमार कर लें, हम उनके हैं, ये दावा करते हैं। क्या इस तरह से दावा करना सही है? क्या इमाम को अगर हम बुलाएंगे तो इस तरह से इमाम आ जाएंगे? इमाम की ज़ात पाको पाकीज़ा है, और बात तो बड़ा अफसोस होता है कि जब उनके सामने जिक्र किया जाए इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो इस तरह से सुनते हैं कि जैसे पहली बार कोई एक अजूबी सी चीज़, अनोखी सी चीज़ सुनी हो, जैसे लग रहा है कि पहली बार उनके कानों से इमाम ज़माना का नाम टकराया हो। और बड़े अफसोस की बात है कि ख़ुद चाहने वालों में जो अपने आप को मज़हब तशय्युअ का दम भरते हैं और मज़हब अहले बैत से अपने आप को मुंसलिक रखने का दावा करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए इमाम ज़माना, तो बस यही जानते हैं इतना कि हाँ, वो 12वें इमाम है। बाज़ को तो इस कदर भी खबर नहीं होगी कि आप किसके फ़र्जंद हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, बस इतना पता है उन्हें कि हाँ, हमारे 12वें इमाम है, 12वें इमाम है।
اور امام کو کیا ضرورت ہے، امام کے لیے ہمارا وظیفہ کیا ہے، غیبت کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک امام کا کیا حق ہوتا ہے اس کی رعیت پر، ایک غلام اپنے بادشاہ کے سامنے کیسا ہونا چاہیے، خداوند عالم نے کیا حقوق امام کے ہماری گردن پر رکھے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کیا وظیفہ ہے، کیا فرض ہے غیبت کے زمانے میں، یہ سب ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ صرف ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا آخری امام ہے، 12ویں امام ہے، اور وہ ظہور فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے، لیکن وہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ امام زمانہ پیغمبر اسلام کے فرزند حیدر کرار کے فرزند ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے فرزند ہے، امام حسن کے فرزند بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو معصومین کے فرزند ہے، اور معصومین کو منافقت نہیں پسند ہے کہ ہماری شادیاں، ہماری بیٹھک اور انتظار یوں ہوتا ہے کہ ابھی تو معلوم نہیں ہے کب ظہور ہوگا، جب ظہور ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا، جب ظہور ہوگا دیکھ لیا جائے گا، کتنی بغیرتی والی بات ہے۔ جب ظہور ہوگا تو امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، جب ظہور ہوگا تو کیا آپ اس قابل رہیں گے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا ہم نے اس قابل اپنے آپ کو بنایا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لشکر میں شامل ہو جائیں گے؟ اس وقت منافقت نہیں چلے گی کہ یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، نہیں، امیر المومنین کو منافقت نہیں پسند تھی، دو طرف نہیں جانا ہے، دو کشتی میں پیر نہیں رکھنا ہے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کو دیکھ کر، آج دنیا میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دینداری، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا صرف مولویوں سے اور مولانا لوگوں سے مخصوص ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس قوم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ نے نماز روزے واجب کیے ہیں وہ اس طریقے سے واجب ہے جس طرح سے امام کی اطاعت فرض ہے، اور 12 امام پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اسی طریقے سے عقیدہ کچھ چیزوں کا رکھنا واجب ہے، اور کچھ اعمال ہے اسی طریقے سے بجا لانا ضروری ہے کہ اگر اسے نہیں بجا لایا ہے تو توفیقات سلب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں، کس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں ہم، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کیا امام کو ہم یاد کرتے ہیں اسی دل کے ساتھ جس دل میں لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے، جو زبانیں دن میں 10 بار جھوٹ بولتی ہے، گالیاں بکتی ہے، جو آنکھیں فلمیں دیکھتی ہے، نامحرموں کی طرف نگاہ کرتی ہے، کیا ان آنکھوں سے ہم امام کو دیکھنے کے لیے جرأت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں کیا 24 گھنٹے اس میں کیبل نہیں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ڈش انٹینے نہیں لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ موبائل جو آج بچوں کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے کیا اسے صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اتنی آب و تاب سے بلا رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، دانش مند، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک جوان ہے، ایک بار چونکہ بگڑا ہوا تھا، اس نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ امام عصر علیہ السلام لوگوں کے گھروں میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب اس کی باری آئی تو ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، کہا کون؟ دروازے کے پاس آیا، کہا میں امام زمانہ ہوں، وہی جو تم سنتے رہتے تھے مجلسوں میں، محفلوں میں، کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں؟ اب یہ پریشان، حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے مولا بس 2 منٹ 3 منٹ، بس میں گھر کو مرتب کر لوں، اس کے بعد پھر آپ اندر تشریف لائیے۔ گھر کے اندر گیا، دوڑا ہوا، یہ چھپا رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے، وہ رکھ رہا ہے، ٹی وی چھپا رہا ہے، اور اپنے خواتین سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہو جاؤ، یہ حجاب وہ حجاب، یہ کرو وہ کرو۔ یعنی اس کے گھر کی ایسی حالت تھی کہ وہ اپنے گھر میں جگہ تلاش کر رہا تھا کہ امام کو کہاں بیٹھائے۔
اور امام کو کس طریقے سے امام کا استقبال کرے. اور پھر جب کر لیا تو دوڑا دوڑا آیا، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اہلاً وسہلاً یا امام تشریف لائیے. اب باہر جب پہنچا دروازے کے پاس تو کیا دیکھتا ہے کہ امام جا رہے ہیں، دور چلے گئے ہیں، گلی کے پاس چلے گئے ہیں، اور امام کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا ہے، اشک بھرا ہوا ہے. اور امام ایک جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، خدایا تو گواہ رہنا کہ میں اپنے شیعوں کے گھر گھر گیا، لیکن کسی نے مجھے اندر آنے نہیں دیا، کسی نے مجھے اندر نہیں بلایا. عزیزان محترم، جہاں میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے مولا بس 2 منٹ رک جاؤ، 3 منٹ رک جاؤ، آدھا گھنٹہ رک جاؤ. تو یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے کہ یوسف زہرا اگر ہمارے گھروں میں آنا چاہے تو کہاں آ جائے. اب تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، امام بارگاہیں بھی، حسینیے بھی ان برائیوں سے خالی نہیں رہے. فرش ازا جہاں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت آتے ہیں، یقیناً امام عصر بھی اپنے جد کی مجلسوں میں آتے ہوں گے، لیکن اب وہ جگہ بھی ہماری خالی نہیں رہی برائیوں سے. عزیزان محترم، جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کا دن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے. کیا اس دن ہم امام کو یاد کرتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ امام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا، یہی کہتے ہیں لوگ جمعے کے دن ہوگا، روایتوں میں بھی ہے. اب جمعے کا دن امام سے مخصوص تو ہے، لیکن کیا جب جمعے کے دن جو ظہور کا ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا، جب امام ظہور کے لیے اور اپنی مدد کے لیے آواز دے رہے ہوں گے، تو کیا اس جمعے کے دن ہم اس قابل رہتے ہیں کہ امام کی آواز پر لبیک کہہ دیں؟ اور وہ جمعے کے دن اگر امام ہمارے گھروں میں آ جائے تو کتنے تو ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو ابھی جن کی صبح نہیں ہوئی ہوتی ہے، دن کے 11 بج گئے ہیں، 12 بج رہے ہیں، کب صبح ہوئی، کب نماز کا وقت ہو گیا، کب مؤذن نے اذان دے دی. کبھی کبھی تو مسجدیں بھی ویران رہتی ہے، نماز تو چھوڑیے اذان تک نہیں ہوتی ہے. کیا امام زمانہ ایسی بستی میں وارد ہوں گے، ایسی بستی میں قدم رکھیں گے؟ اور جب ایسی بستی میں قدم نہیں رکھیں گے، ایسے گھر میں آئیں گے نہیں، تو پروردگار اپنی نظر رحمت کیسے کرے گا؟ جس کا ولی، جس کی حجت کسی قوم سے ناراض ہوگی تو خدا اسے کیسے بخشے گا، اسے کیسے معاف کرے گا؟ خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو حجت خدا کو راضی کرنا ہوگا. خدا کو اگر خوش کرنا ہے تو ولی خدا کو خوش کرنا ہوگا. اگر ولی خدا کو ناراض کیا ہے تو خدا بھی ناراض ہوگا. اگر حجت خدا ناراض ہے، اس کا دل غمگین ہے ہمارے اعمال سے، تو پروردگار بھی ہمارا سے خوش نہیں ہوگا، اور اس کا غضب کے لیے ہم منتظر رہے ایسی صورت میں. لیکن امام زمانہ کی برکت ہے کہ جو اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. امام زمانہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ہم اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، حق تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دینداری میں آگے بڑھیں اور امام کی نصرت چاہے کہ دیکھیے مولا، میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور مولا سے مدد مانگی ہے، ان کو ضرور مدد ملی ہے. عزیزان محترم، جو علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک واقعہ ملتا ہے جناب علامہ ہلی کا. بڑی ہی مشہور شخصیت اور بہت ہی شائستہ، بہت ہی مہذب علماء تشیع کی ایک شخصیت گزری ہے جناب علامہ ہلی. ان کی قبر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے بالکل قریب ہے، بالکل پاس میں ہے. مولا علی کے پایتی ان کی قبر ہے، تھوڑا سا چند قدم کے فاصلے پر جناب علامہ ہلی کی قبر ہے. تو یقیناً یہ اس قابل رہے ہوں گے، تبھی تو مولا علی نے اپنے جوار میں انہیں جگہ دی ہے. یہ دیکھیے کس طریقے سے یہ دیندار تھے، اور کتنے دیندار تھے. انہی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایران میں جا کے مناظرہ کرتے ہیں، اور جو ایک بادشاہ رہتا ہے خدا بندہ، اسے شیعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساری مملکت تشیع قبول کر لیتی ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے سنا، ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ ایک مخالف ناصبی شخص اہل بیت کے خلاف ایک کتاب اس نے لکھی ہے، جس میں اہل بیت کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے
اشکالات درج کیے ہیں اور مذہب تشیع پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، طرح طرح کے سوالات اٹھائے ہیں۔ اب یہ تڑپنے لگے کیونکہ حقیقی عالم دین تھے، ان کے اندر درد تھا، قوم کا، امت کا درد تھا، علوم آل محمد سے آشنا تھے یار، ان کا دل نورانی تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ علوم آل محمد سے آشنا ہونے کے لیے کہ حوضے میں ضروری ہے کہ انسان جو ہے عمامہ پہن لے اور آ کے اس طریقے سے علوم حاصل کرے۔ نہیں، آج بہت سے راستے ہیں کہ انسان عام حالت میں بھی علوم آل محمد سے آشنا ہو سکتا ہے، عام انسان بھی آشنا ہو سکتا ہے۔ تو علامہ ہلی نے جب یہ سنا تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کرے، وہ کتاب کس طریقے سے حاصل کرے، اور وہ کتاب حاصل کرے تبھی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس میں اعتراض کیا کیا گیا ہے، تاکہ اس کا جواب لکھ سکے۔ علامہ ہلی بڑے پریشان ہے۔ اب کسی طریقے سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اور وہ ناصبی خبیث وہ اس کتاب کو کسی کے حوالے نہیں کرتا تھا۔ عزیزان محترم، وہ کتاب کسی کے حوالے نہیں کرتا تھا۔ اب یہ جاتے ہیں کسی طریقے سے اس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اور شاگردی جب اختیار کی، اس کی خدمت کری، تو جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ میرے شاگردوں میں سے ہے اور اسے ظاہر نہیں کیا، تو اس سے ایک شب مہلت مانگی کہ اس کتاب کو مجھے دو، کیونکہ وہ چھپی ہوئی کتاب نہیں تھی، ہاتھوں سے لکھی ہوئی نسخہ تھا، نسخہ خطی جسے کہا جاتا ہے وہ تھا۔ علامہ ہلی نے وہ کتاب مانگی، پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا، کہا کیونکہ تم میرے معتمد اور بہت ہی بھروسے مند شاگردوں میں سے ہو، خدمت گزاروں میں سے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک شب کی مہلت دیتا ہوں۔ کہا بس ایک شب کی مہلت چاہیے۔ اب یہ کتاب لیا، خوشی خوشی اپنے گھر پر پہنچے، اب کتاب کو رکھا، چین چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا، اپنی نیند چھوڑ دیا، آرام کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد اب کرے تو کیا کرے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں کہ فوٹو کاپی کر لیتے، زیروکس نکلوا لیتے، نہیں، زحمت کرنا ہے، ہاتھوں سے لکھنا ہے پوری کتاب کو۔ بیٹھے ہیں، ایک صفحہ لکھنا شروع کیا، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، 8 صفحہ، 10 صفحہ، 50 صفحہ، لکھ رہے ہیں، 4-5 گھنٹے ہو گئے، اتنے گھنٹے گزر گئے۔ اب ان پر دھیرے دھیرے تھکاوٹ طاری ہونے لگی۔ بہرحال کسی طریقے سے اب جب ان پر سستی آنے لگی اور نیند کا غلبہ آنے لگا، تو ایک مرتبہ کرے تو کیا کرے کہ صبح مجھے اس کتاب کو حوالے کرنا ہے، بس ایک شب کی مہلت ملی ہے۔ اب یہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے کہ اگر میں سو گیا تو یہ کتاب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ کتاب میں تو اس نے جتنا زہر اگل سکتا تھا اہل بیت کے خلاف اور مذہب تشیع کے خلاف، اس نے اگلا تھا۔ اب اس کو پہلے لکھنا ہے علامہ ہلی کو، اس کے بعد پھر اس کا جواب دینا ہے۔ ابھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر جواب لکھنے بیٹھیں گے تو یہ کتاب نکل جائے گی ہاتھ سے، اور وقت کم ہے، لہٰذا بس وہ لکھ رہے ہیں اس کے اعتراض کو، تاکہ بعد میں آئندہ جواب دے سکیں اس کا۔ لہٰذا اب لکھتے لکھتے جب دیر ہونے لگتی ہے اور ان کا غلبہ ہونے لگتا ہے، لیکن تھکی آنکھوں سے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سیڑھیوں سے ایک شخص چڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، نورانی شخصیت، ایک عرب چلا آ رہا ہے دق الباب کر کے، اور آیا، اور آنے کے بعد علامہ ہلی کو سلام کر کے کہتا ہے کہ علامہ ہلی کیا کر رہے ہو، کتاب لکھ رہے ہو؟ علامہ ہلی نے کہا کیونکہ عرب شخص ہے، مہمان نواز، اب آج کرے تو کیا کرے، مہمان نوازی کے لیے اگر کھڑے ہو جائے تو یہ کتاب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بہرحال سلام کلام کے بعد آنے والا شخص کہتا ہے کہ علامہ ہلی کتاب لکھ رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم تھک گئے ہو۔ کہا ہاں تھک گیا ہوں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، آج کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو اگر تھک گئے ہو تو لاؤ میں کچھ دیر لکھ دیتا ہوں اور تم آرام کر لو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علامہ ہلی نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ سوچا کہ کہیں اس کے ہاتھ میں دے دوں، یہ عرب ہے، اور ایسا نہ ہو کہ چند خط لکھ کے، چند لائن لکھ کے چھوڑ کر چلا جائے اور میرے سے یہ فرصت نکل جائے۔ تو عزیزان محترم، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو لاؤ میں تمہیں لکھ کر دکھاتا ہوں۔ ایک پرچہ لیا اور اس پر لکھا، ایک جملہ لکھا، بہترین خط، بہترین رائٹنگ۔ اب علامہ ہلی نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورت رائٹنگ، کہا میں اس سے اچھا بھی لکھ سکتا ہوں۔ پھر دوسری لائن لکھی، دوسرا جملہ لکھا، اس سے بہتر، دیکھا اور حیران، کہا میں اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں۔ پھر لکھا۔ اب جب علامہ ہلی کو پورا بھروسہ ہو گیا کہ کوئی قابل شخصیت ہے جو اتنی خوبصورتی سے لکھ رہا ہے، تو اس کے بعد علامہ ہلی نے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، لو تم اسے لکھو۔ اب علامہ ہلی آرام کرنے لگے، ان پر نیند کا غلبہ آ گیا، اب وہ سو گئے۔ تو ایک مرتبہ جب صبح اٹھے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، وہ شخص جب نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک مرتبہ
اٹھے جب تو دیکھا پریشان ہو گئے، غریب یہ شخص چلا گیا، ایسا نہ ہو کہیں ایک لائن لکھ کے چلا گیا ہو۔ لیکن جب انہوں نے پلٹنا شروع کیا پرچے کو تو کیا دیکھا کہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اور آخر میں ایک خط لکھا ہوا تھا، نیچے امضا کی ہوئی تھی، نیچے دستخط کیے ہوئے تھے۔ وہ جانتے ہیں عزیزان محترم کس کی دستخط تھی؟ نیچے لکھا ہوا تھا حجت ابن الحسن، امام زمانہ علیہ السلام کی دستخط تھے، امام عصر علیہ السلام کی دستخط تھے۔ تو ہم عزیزان محترم اگر امام کو یاد کریں، ان کی راہ میں قدم بڑھائیں تو امام ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ علامہ ہلی افسوس کرنے لگے کہ میں نے کس سے بات کی، اس طریقے سے کیوں بات کی، میں نے مہمان نوازی کیوں نہیں کری۔ میں نے انہیں دو افسوس ہونے لگا، پہلے تو یہ کہ امام کی نصرت تو ہے ہی، لیکن میں امام کی مہمان نوازی نہ کر سکا اور امام کو پہچان نہ سکا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کم سے کم امام کی زیارت تو ہو گئی، اور جو مقصد تھا میرا اور جس مقصد سے میں اس کتاب کو لایا تھا وہ امام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ ہم دین کے لیے قدم آگے تو بڑھائیں، امام ضرور ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان محترم امام ہماری نصرت کے لیے آتے ہیں، ہم پکارے تو صحیح، امام کو امام کے لیے پکاریں، اپنے لیے صرف نہ پکاریں، اپنے لیے بھی پکاریں، لیکن امام کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ امام سے ہم طلب کریں۔ عزیزان محترم علامہ ہلی کی جس طریقے سے مدد کی ہے اسی طریقے سے امام کے دل میں ہر چاہنے والے کا درد ہے۔ عزیزان محترم آئیے ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کی معرفت دے اور علامہ ہلی جیسی سیرت دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اور دین میں اتنی بصیرت عطا کر پروردگار کہ ہم اہل بیت کی راہ میں قدم بڑھائیں اور اہل بیت علیہم السلام ہماری مدد کریں، اور اسی طریقے سے علامہ ہلی کی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنا دیدار کرائیں اور اپنی معرفت سے مالا مال کریں پروردگار، اور امام ہم سے خوش ہوں اور ہماری مدد کریں، ہماری نصرت کریں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ یا اللہ یا میرے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ تجھے پروردگار، ہماری جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں پروردگار ان سب کو درگزر فرما امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں۔ یا اللہ یوسف زہرا جہاں بھی ہے پروردگار ان کی محبت، ان کی معرفت ہمارے دل میں بھر دے، اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب یعقوب تڑپتے تھے، جس طریقے سے ایک بچہ اپنے والدین کے لیے تڑپتا ہے، پروردگار ہم بھی اپنے امام کے فراق میں اسی طریقے سے تڑپیں، اور ہمیں بھی ہمارے امام کے بغیر قرار نہ آئے، ہمارا دل بے چین رہے ہمارے امام کے بغیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومهبط الوحی